آپ نہیں دیکھتے مدرسوں میں غریب بھی ہوتے ہیں، مدرسوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے امیر بھی بنتے ہیں، غریب بھی بنتے ہیں، وہ مقدر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مدرسہ یا سکول کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اس کے مقدر کی روزی اللہ اس کو پہنچائے گا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ 4 دفعہ میرے نبی نے کہا میری بات سچی ہے، یقین کرنا کہ روزی انسان تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ تو سب سے پہلے ذہن صاف کریں کہ سکول میں داخل کرانے سے روزی نہیں بڑھے گی، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں۔ مدرسے میں داخل کرانے سے روزی نہیں گھٹے گی، لیکن مدرسے میں داخل کرانے سے اللہ آپ کو 10 انعام دے گا، 10 انعام دے گا۔ 2 آپ کو دنیا میں، 2 آپ کو قبر میں، 4 آپ کو میدان محشر میں، 2 آپ کو جنت میں۔ یہ 10 انعام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلا دی، اس کو حافظ عالم بنا دیا۔ مجھ پردیسی کی اتنی بات مان لینا کہ ایک آدمی نبی والا حلیہ بنا کر آیا تھا، نبی والی باتیں کرتا تھا اور ضمانت دے کر گیا تھا کہ بچوں کو مدرسوں میں داخل کرا دو، اللہ 10 انعام بھی دے گا اور اللہ اس کی روزی بھی کم نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے آپ مجھ سے مطالبہ کر لینا، میں اللہ کے رسول سے عرض کر دوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے، تم بھی سچے نکلو گے، میں بھی سچا نکلوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہماری بیک پہ ہمارے آقا ہیں، ہماری بیک پہ ہمارے اللہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں جس سے ہمیں وہ انعام ملیں گے۔ دنیا میں روزی بھی آپ کا بچہ پا جائے گا، آخرت بھی آپ کی اچھی بنا جائے گا۔ تو بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے والے، حافظ عالم بنانے والوں کے انعام، پہلا انعام دنیا کے 2 انعام۔ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اس کو روزی اس لیے ملے گی کہ اس نے اپنا ایک بھائی، بیٹا، بھانجا، کوئی کسی کو مدرسے میں داخل کرایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو روزی دے گا، گاہک بھیجے گا۔ یہ بات کہاں سے عرض کر رہا ہوں؟ حدیث سے، سنن ترمذی میں ہے، مشکات شریف میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، 2 بھائی تھے اور ان میں سے ایک بھائی وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، دین سیکھتا تھا، والآخر یحترف، دوسرا کماتا تھا۔ تو جو کماتا تھا اس کے دل میں تھوڑی شکایت پیدا ہو گئی، یہ کماتا تو ہے نہیں، یہ تو مسجد میں رہتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، کچھ کماتا ہے نہیں، کماتا تو میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ یہ کماتا نہیں، یہ کماتا میں ہوں، تو یہ بھی تو ساتھ کم ہے نا، یعنی کماتا میں ہوں، لگاتا اس پر ہوں، یہ نہیں کماتا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، ارے تجھے پتہ نہیں کہ شاید تجھے روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو، شاید تجھے روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو۔ جو اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کرا دیتے ہیں، ان کی روزی ان کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا انعام ہے کہ میرا رب اس کو روزی دے رہا ہوتا ہے اس بچے کے خرچے برداشت کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا کرتا ہے۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا خلیل احمد سراج صاحب دامت برکاتہم ڈیرہ اسماعیل خان کے بڑے عالم ہیں۔ براہ راست میری ان سے ملاقات ہوئی، براہ راست انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ مسجد نبوی میں 24-25 سال وہ پڑھاتے رہے ہیں قرآن پاک، اور ان کے والد صاحب سے مولانا سراج الدین صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ مولانا خلیل صاحب نے کہا مجھے کہ ہم جب لڑکے تھے، عالم بن رہے تھے، ابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، داڑھی شیو ہے، دنیاوی حلیے میں ہے، وہ آیا اور ابا جی اٹھ گئے، آ کر اس کو کھڑے ہو کر ملے اور اس کو محبت دی، بٹھایا، توجہ دی، سبق چھوڑ دیا، اس کو عزت کے ساتھ پھر روانہ کر دے۔ اس کی بات سن کر ہم سب حیران ہو گئے کہ ابا جی کا یہ معمول نہیں ہے کہ جو آدمی آ جائے اس آدمی کو اتنا ٹائم دے اور سبق سے۔ تو جب چلے گئے وہ، لڑکوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں، یہ کون تھا، یہ کون تھا؟ کہا کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لڑکوں نے مجھے کہا تو پوچھ ابو سے۔ تو میں نے بعد میں کس نے پوچھا کہ ابو یہ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹا یہ وہ آدمی ہے جس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور اس نے سب کو حافظ بنا دیا ہے، اس کو اللہ نے قیامت والے دن عزت دینی ہے، تو میں اس کو کیوں نہ عزت دوں؟ لیکن واقعہ آگے چلتا ہے ابھی۔ تو آگے کہا میرا بیٹا، ایک تو میں نے اس کو عزت اس لیے دی، دوسرا میرا بیٹا، میرا ضمیر کہتا ہے اس نے اپنے بچے اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیے، میرا رب اس کو ایک نقد انعام دے گا کہ دنیا میں اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، یہ اللہ اس کو انعام دے گا۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت گزر گیا، پھر پڑھنے شروع ہو گئے، کہا میں عالم بن گیا،
میں مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں رہنا شروع ہو گیا، مسجد نبوی میں پڑھانا شروع ہو گیا۔ کئی سال بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کر مجھے ملتا ہے، کہتے ہیں مولانا السلام علیکم۔ میں پہچانا نہیں، تو مجھے وہ کہتے ہیں آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں جی۔ کہا میں وہ ہوں، ایک دن آپ کے ابا جی کے پاس میں آیا تھا اور آپ لوگ پڑھ رہے تھے، بعد میں آپ نے ابا جی سے ایک سوال بھی کیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے بارے میں، وہ کہا تھا وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، اٹھ کر گلے ملے، پیار محبت، بس ملاقات ہوگی، ختم ہوگی بات۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب تو رہتے ہی وہیں تھے، لیکن اگلے دن فجر کی نماز کے لیے یہ نماز پڑھتے تھے ریاض الجنہ میں مولانا خلیل صاحب، کیونکہ یہاں وہیں کے رہنے والے تھے۔ کہنے لگے میں ریاض الجنہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا جیسے سلام پھرا تو ایک دم شور اٹھا، تو عربی جو شرطے پولیس والے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے توفیہ پاکستانی، توفیہ پاکستانی، ایک پاکستانی فوت ہو گیا، ایک پاکستانی فوت ہو گیا۔ اتنے میں ایک شرطہ پولیس والا میرے پاس آتا ہے، آ کر کہتے ہیں تم پاکستانی ہو؟ کیونکہ یہ وہاں رہتے تھے، ان کو پولیس والے بھی جانتے تھے۔ یہ آدمی فوت ہوا ہے، تم دیکھو شاید جانتے ہو تم اس کو۔ کہا میں قریب جا کر گیا تو یہ وہی تھا۔ کہاں فوت ہوا؟ ریاض الجنہ میں، فجر کی نماز میں، فرض نماز میں، سجدے کے اندر میرے آقا کی قبر اطہر کے پہلو میں، جہاں صدیق سویا ہے وہیں حافظ قرآن کا باپ سویا ہے، واہ، جہاں فاروق سویا ہے وہیں اس کا باپ سو گیا ہے، ہمیشہ کی نیند۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ تو وہ شرطہ کہنے لگا کچھ مجھے بتا سکتے ہو اس کی کیا خوبی تھی؟ پاکستان سے آ کر یہاں ریاض الجنہ میں فجر کی نماز میں سجدے میں فوت ہوا۔ کہنے لگا جی ہاں، اس کا ایک ہی کام ہے اور وہ میں جانتا ہوں، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ میرا ضمیر مانتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، اس کی نیکی یہ ہے اس نے اپنے سارے بچے مدرسے میں ڈال دیے تھے۔ وہ پولیس والے نے کیا کیا؟ ایک دم وہ روضہ رسول کی طرف دوڑا۔ آپ میں سے جس نے ریاض الجنہ دیکھا وہ سمجھتا ہے ریاض الجنہ کے ساتھ ہی قبر اطہر ہے، کا قبر کی طرف دوڑا۔ وہ کہنے لگا اللہ میں آپ کے نبی کو گواہ بناتا ہوں، آج سے آئندہ میں اپنے بچے اسکول سے نکال کر مدرسے میں داخل کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا کا دوسرا انعام ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتا ہے، اور دو انعام قبر میں ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے، جب اس کا میں والد کا سنا رہا ہوں، بھائی کا سنا رہا ہوں، چاچو ماموں کا سنا رہا ہوں، جو اپنے بھائی بچے کو، میں اس عورت کا سنا رہا ہوں جو اپنے بیٹے کو، اس عورت کا جو اپنے بھائی کو، بعضوں کی کفالت عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو مرد یا عورت اپنا بچہ دے دے کہ لے دو اس کو مدرسے کے لیے، اللہ دو انعام قبر میں دیتا ہے، ایک قبر کھول دیتا ہے، دوسرا وہیں سے اس کا اعزاز و اکرام بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ عبد الرحمن نامی آدمی ملک شام کے شہر دمشق میں رہتا تھا۔ دمشق کا ایک مشہور قبرستان ہے مقبرۃ دحداح، وہ جو آدمی دمشق جانتا ہے وہ قبرستان بھی جانتا ہے، اتنا مشہور ہے، یہ وہاں کا گورکن تھا۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں قبریں کھودتا تھا، ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی ہماری اب فوتگی ہو گئی ہے، قبر کھود دو۔ تو میں نے قبر کھود دی، تھوڑی دیر بعد وہ میت آ گئی، تو میں نے میت اٹھائی، قبر میں اتارا، وہاں میت کو ہی اتارتے ہیں گورکن ہی، وہاں کا رواج کا۔ میں نے قبر کھودی، قبر میں اترا، میں نے میت کو اتارا، جب میں نے میت کو اندر لٹایا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھل گئی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میت کے اوپر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور عجب منظر یہ دیکھا کہ دو گھوڑے مجھے نظر آئے، اور ایسے محسوس ہوا جیسے اس میت کو اوپر اٹھا کے لے کے کہیں جا رہے ہیں، دائیں بائیں روشنیاں ہیں۔ کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے، تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو لوگوں نے اٹھایا، جو باہر کھڑے تھے، ایک بندہ اندر گر گیا ہے، انہوں نے اٹھایا، کہ میرے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالے، مجھے ہوش آیا تو میں نیم ہوش میں کہہ رہا تھا وہ قبر کھل گئی، وہ اس کو تو کوئی انعام مل رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا، لوگ میرے بارے میں سمجھے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، انہوں نے میرے چھینٹے ڈال کے، گورکن تھا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن میں مسلسل پریشان رہا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہ کچھ دن ہوئے، پھر ایک عورت آئی میرے پاس، پھر اس نے کہا فوتگی ہو گئی ہے، چند مہینے بعد عورت آئی، کہنے لگی فوتگی ہو گئی ہے، قبر کھود دو۔ میں نے قبر کھود دی، اور جب میں نے قبر کھودی پھر تھوڑی دیر میں میت آ گئی، میں نے میت اندر اتاری، جیسے میں نے لٹائی تو میرے ساتھ پھر وہی منظر ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ قبر کھل گئی ہے اور اندر روشنیاں پھیل گئی ہیں، کہ اب کی بار میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی،
تو میں بے ہوش نہیں ہوا، میں باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے لوگوں سے کہا وہ عورت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ادھر گئی ہے۔ کہا میں نے میت ہی پوری نہیں دفنائی، میں وہیں سے اس کی طرف دوڑ پڑا اور میں گیا، عورت کو پیچھے سے میں نے لے لیا۔ میں نے کہا میری بہن میری بات سنو۔ انہوں نے کہا جی بھائی۔ کہا یہ میت آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری ہے۔ کہا پچھلی میت بھی آپ کی تھی، آپ پچھلی دفعہ آئی تھی کہنے کے لیے قبر کھودو۔ اب گورکن چہرے تو نہیں پہچانتا، وہ تو کوئی آرڈر دے گیا بس ٹھیک ہے، کہنے لگی ہاں پچھلی دفعہ بھی میں تھی۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا بہن جی ایک سوال کا جواب تو دو۔ کہنے لگے جی بھائی۔ کہا یہ کیا لگتے تھے آپ کے؟ کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ تو کہا یہ کیا کرتے تھے؟ تو عورت نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو رونے لگ گئے، کہنے لگی جو پہلے دفن ہوا ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، جو بعد میں دفن ہوا ہے یہ میرا بڑا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا کیا کرتے تھے؟ کہا جو پہلے دفن ہوا چھوٹا بیٹا یہ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ کہا دوسرا کیا کرتا تھا؟ کہا پہلے نے کہا اما الاول فکان طالب علم، پہلا طالب علم تھا، واما الاخر فکان یعمل نشارا ویقدم لاخیہ نفقات طلب علمہ، دوسرا جو تھا وہ درخانوں کا کام کرتا تھا اور کما کر اپنے بھائی کے لیے مدرسے میں خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ کہا یہ دوسرا وہ درخان تھا جس نے اپنے بھائی کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، مدرسے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میری تو آنکھیں کھل گئی، آنکھوں دیکھا کون جھٹلا سکتا ہے۔ کہ میں واپس آیا، دمشق کی سب سے مشہور مسجد ہے جامع مسجد توبہ، کہتے ہیں میں سیدھا وہاں گیا۔ جامع مسجد توبہ کے جو سب سے بڑے عالم تھے اس وقت ان کا نام تھا شیخ سعید برہانی۔ کہ میں شیخ سعید کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں عالم بننے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی خیر ہے، عمر دیکھو 45 سال ہے، 45 سال میں عالم بننے آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے ضرور بننا ہے، میں جیوں یا مروں میں نے عالم بننا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ان کو دونوں واقعے سنا دیے۔ تو شیخ سعید برہانی کہنے لگے ہمارے دستور کے مطابق 45 سال کے لڑکے کو بندے کو داخلہ نہیں ملتا، لیکن جو تم طلب لے کر آئے ہو تمہیں میں واپس نہیں کرتا۔ ان کو داخلہ دے دیا، وہ عالم بن گیا۔ اتنی اس نے محنت کی، اس آدمی نے یہ بھی لکھا ہوا کہ سب سے پہلے اس نے کون سی کتاب پڑھی؟ اجرومیہ، عربی گرامر کی ایک بنیادی کتاب ہے۔ پہلے دن ان کے ہاتھ میں اجرومیہ پکڑائی گئی اور پھر وہ عالم بنتے بنتے عالم بن گیا، حتیٰ کہ اس وقت جو علماء کی ایک فہرست ملتی ہے کبار علماء دمشق، اس میں ایک بڑا عالم ملتا ہے عبد الرحمن الحفار۔ حفار کہتے ہیں عربی میں گورکن کو۔ تو یہ عبد الرحمن گورکن ایک وقت آیا دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوا، اس کی نسلوں میں دین چلا، اس نے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا۔ اس کی نسل میں جو سب سے آخری مشہور عالم گزرا ہے وہ ہے عبد الرزاق الحفار۔ بعد والے سارے پھر حفار ہی کہلاتے تھے، گورکن کہلاتے تھے، گورکن تھے نہیں، لیکن عربوں میں ایک لقب پڑ جائے تو پھر وہ نسلوں میں بھی چلتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ انعام ہے نقد جو یہاں لوگوں نے دیکھے کہ جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ آتے ہیں اللہ انہیں کیا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہماری تو نسلیں مدرسوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میرے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں ہی مدرسوں میں ہیں۔ مجھے بعضوں نے کہا بھی صحیح کہ دنیا میں کیا کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول پہ چھوڑا ہے، انہوں نے ہمیں تسلیاں دی ہیں، ہمیں اللہ نے تسلیاں دی ہیں، ہم اپنے رب کے اوپر رسی ڈال کے بیٹھے ہیں، رب ہمیں بھی روزی دے گا، ان کو بھی دے گا۔ حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سے امید ہے بن جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں تقریریں کرنے نہیں آیا، میں اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں ڈال کے آیا ہوا ہوں، میں آپ کو حقائق بتانے آیا ہوں۔ میں نہ کوئی شعلہ بیان خطیب ہوں اور نہ ہمیں خطابت آتی ہے، میں تو فقیر صدا لے کر آیا ہوں۔ آج کی فضا مسموم ہو چکی ہے، سب بچے بھاگے جا رہے ہیں کالج و سکولوں کو۔ میں سکول کالج کی تعلیم کو ناجائز نہیں کہتا، گناہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں وہاں داخل کرانے سے یہاں داخل کرانے کا مقام زیادہ ہے، وہاں داخل کرانے سے یہاں داخل کرانے کا انعام زیادہ ہے، وہاں داخل کرانے سے یہاں داخل کرانے سے شانیں زیادہ ہیں، دنیا میں بھی شان زیادہ ہے، قبر میں بھی شان زیادہ ہے، پھر میدان محشر میں اٹھے گا 4 انعام وہاں ملیں گے۔ اس قرآن پڑھانے والے کے والد کو، کیونکہ اس نے بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، پہلا انعام میں مختصر کرتا ہوں، پہلا انعام جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا، من علم ولدہ القرآن ظاہرا، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، تو کیسا ہوگا قیامت والے دن؟
कहा क़यामत वाले दिन जब उठेगा, युबअसु अला सूरतिल क़मरि लैलतल बद्र, वाह कुर्बान जो बाप, कुर्बान जो माँ, कुर्बान जो मेरी बहन, जिसके दिल के ये जज्बे बने कि हम बच्चों को यहाँ दाखिल कराएंगे। क्या वो मकाम पाएंगी आखिरत में मैं, क्या मकाम पाएंगे वो बाप। जब ये बाप उठेगा क़यामत वाले दिन, मेरे आका मदनी सरकार फरमाते हैं जब ये उठेगा पहला इनाम ये है सूरतल क़मरि लैलतल बद्र, ये ऐसे होगा जैसे 14वीं का चांद चमकता हो, ये ऐसे होगा जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। अल्लाह इसको ऐसे उठाएगा, ये इसका पहला इनाम है। दूसरा इनाम तुविजत बिताजिन, एक ताज पहनाया जाएगा उसको, रोशन होगा, मुनव्वर होगा, ये इसका दूसरा इनाम है। फिर इसका तीसरा इनाम क्या होगा, ये हदीसें हैं जिनको मैं मुख्तसर करता चला जा रहा हूँ। दूसरा इनाम ये है कि उसको सर पे ताज पहनाया जाएगा। तीसरा क्या है, इस हाफिज कुरान के वालिद को, हाफिज कुरान की वालदा को, मदरसे में जाने वाले बच्चा जिसने कुरान पढ़ा भी, सही इल्म भी हासिल किया, इसको मैदान माशर में सबके सामने खड़ा किया जाएगा। ये तो दुनिया में सादा सा आदमी था, इसका ना कोई प्रोटोकॉल, ना हूटर वाली गाड़ियां, ना आगे पीछे लोग, ना इसके दाएं बाएं शाने, हटो बचो के शोर, सादा सा आदमी था। लेकिन आज मैदान महशर है, आज दिन क़यामत का है, और आज इज्जत उनको मिलेगी जो दीन वाले हैं। आज इज्जत उनको मिलेगी जो दुनिया में ज़िबा होते रहे, जज्बात ज़िबा करते रहे। कौन किसका दिल नहीं करता बेटा ऑफिसर हो। वो मदरसों में जमा करा के आ गए, तन्हाइयों में बैठ के बच्चे की याद आती थी, रो भी लेते थे कि बच्चा दूर है घर से, मदरसे पढ़ने गया हुआ है, महीने बाद आता है, जब आता है माँ लिपटाती है, बाप लिपटाता है। कभी बेटा कहता है कि अबू सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कभी कहता है अबू मुझे आपकी याद आती है, अम्मी मुझे आपकी याद आती है। माँ को बच्चे की याद आती है, माँ तड़पती है, तन्हाई में बैठ के रो लेती है। बाप को याद आती है, मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसे सोया हुआ होगा, पता नहीं कैसी दाल साग खा रहा होगा। बेटे सबको प्यारे होते हैं, ये बर्दाश्त कर जाता है, चुप कर जाता है। कोई नहीं, हमने सौदे किए हैं जन्नत के, हम बेटों को जमा कराए हैं, हम अल्लाह से जन्नत के उम्मीदवार हैं। ये यहाँ बैठ के रो लेता है, लेकिन बच्चे को मदरसे से वापस नहीं लाता। बच्चा आता है, रोता है जुदाई की वजह से, गले लगाता है दुखे दिली के साथ, तड़पते धड़कते दिल के साथ, फिर बच्चे को मदरसे छोड़ आता है। फिर मेरा रब कहता है क़यामत के दिन तू आएगा, मैदान महशर तुम्हें खड़ा करूँगा, पहले लोग भी होंगे, बाद वाले भी होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले अल अव्वलून वल आखिरून, शुरू से लेकर आखिर तक सारी इंसानियत खड़ी होगी। इन लोगों को उठाया जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाई थी। अल्लाह ताला फरिश्ते को कहेगा जा एक हार ले आ, कल्लदहुल्लाहु कलादतन, अल्लाह उसके गले में हार डलवाएगा, और ऐसा हार होगा यअजबु मिनहुल अव्वलून वल आखिरून, उस हार को देखकर पहले वाले भी बाद वाले भी मुंह में उंगलियां डाल के बैठे होंगे, कहेंगे है ऐसा इज्जत, ऐसी इज्जत। मेरे आका ने फरमाया वो हैरान हुए जा रहे होंगे, क्या इज्जत है। मेरे अजीज भाइयों, ये उसको मिल रही है जिस आदमी ने अपने बच्चे को तालीम कुरान दिलाई है। हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के रसूल के हैं, हम मस्जिदों के हैं, हम मदरसों के हैं, हम अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने वाले हैं, उसी के लिए पिसने वाले हैं, उसी के लिए जज्बात बर्दाश्त सहने वाले हैं। ये इनाम है उसका तीसरा कि उसके गले में हार पहनाया गया। चौथा इनाम, पहला 14वीं के चांद की तरह चेहरा होगा, दूसरा रोशन चांद ताज होगा, तीसरा हार होगा, सारी इंसानियत हैरान होगी। चौथा युक्सा वालिदैहि हुल्लतान, उसके वालिदैन को 2 जोड़े पहनाए जाएंगे। ला तकुमु बिहिमा दुनिया, पूरी दुनिया के खजाने उठाकर एक तरफ रख दो। मेरे आका ने फरमाया उन जोड़ों की कीमत नहीं अदा कर सकते, पता नहीं किस चीज़ के बने होंगे। तो वो वालिदैन हैरान हो जाएंगे, बीमा कुसी न हाजा, अल्लाह ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए। अल्लाह ताला फरमाएगा बिअख्दि वलदिकुमुल कुरान, तुम्हारे बच्चे ने कुरान नहीं हासिल किया था, ये तुम्हारे बच्चे के इल्म कुरान को हासिल करने की वजह से हुआ है। इनको जोड़े पहनाए गए, ये 4 इनाम इनको कब्र में मिल गए, मैदान माशर में मिल गए, 2 इनाम इनको जन्नत में मिलेंगे। जन्नत के 2 इनाम और आखिरी 10 इनामों में से 2 इनाम हैं। वो क्या इनाम होगा, जब ये अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराने वाला, इल्म कुरान दिलाने वाला
जन्नत में पहुँचेगा। अल्लाह ताला कहेगा इसके बच्चे को, इक़रा, पढ़ कुरान को। कुल्लमा क़रअ आयतन, जब बेटा आयत पढ़ेगा, रफ़अ अल्लाहु अल-अब बिहा दरजतन, बेटा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह बाप का स्टेप जन्नत में ऊपर कर देगा। बेटा अगली आयत पढ़ेगा, अल्लाह बाप का दर्जा ऊपर बुलंद कर देगा, हत्ता कि बेटा पढ़ते पढ़ते वहाँ पहुँचेगा जहाँ इसका कुरान ख़त्म होगा, बाप का वहाँ मकाम ख़त्म होगा। ये क्यों? इसलिए कि इसको वो दिन याद दिलाए जा रहे हैं कि जब तू अपने बच्चे को मदरसे में डाल आया था, लोगों ने भी बातें की थी, तेरे दिल में भी शैतान ने बहुत कुछ डाला था, लेकिन तो उस दिन बर्दाश्त कर गया था। ये आज उसका एजाज़ है कि तुझे मैं इतना आला मकाम दे रहा हूँ। तो जन्नत का पहला इनाम ये है कि बच्चे की वजह से उसको आला मकाम मिला है जन्नत में। जन्नत का दूसरा इनाम और 10 इनामों में से 10वां इनाम, वो इनाम ये है कि जब ये जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह इसको ऐसा ताज पहनाएगा, यारिफुहु अहलुल जन्नति बिही, उस ताज को देखकर जन्नत वाले पहचानेंगे ये कुरान वाले का बाप है, ये कुरान वाले का बाप है। उस ताज का एजाज़, उस ताज की शनाख्त, उस ताज की पहचान ही यही होगी कि ये ताज, ये गोल्ड मेडल सिर्फ उसके सर पे है जिसका बच्चा कुरान वाला था। बाकी होंगे इबादत गुजार, बाकी होंगे नेक शब्बेदार, पर ये मेडल उनको नहीं मिलेगा। ये कोई अजब ही होगा, ये उसको मिलेगा जिसके बच्चे ने कुरान वाला इल्म हासिल किया था। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अगर हम अपनी औलादों को कुरान पे डाल दें, मदरसों में डाल दें, उनको कुरान हदीस की तालीम पे डाल दें, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मर जाएंगे, कौन सा यहाँ हमने रहना है। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ लोग आए और गए, मकीन हो गए ला मकां कैसे कैसे, मशहूर शेर है। हमने यहाँ से चले जाना है, ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे, सारे मिट जाते हैं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये आए और गए, ज़मीन खा गई सबको, एक दिन हमने भी चले जाना है। देखो मेरे अजीज़ों, दुनिया की रेल पेल बाकी रहेगी, दुनिया चलती रहेगी, हम कब्र में उतर जाएंगे, पीछे लोग आएंगे, बातें करेंगे, रोएंगे, धोएंगे, वो होता रहता है, लेकिन मैं कब्र में अकेला हूँगा, मेरे साथ तो मेरा कोई नहीं जाने वाला, तन्हा पड़ा हूँगा, मेरे साथ यही चीज़ें काम आएंगी। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। बाहर जो रेल पेल होती रहे, हम तो कब्र में अकेले हैं। हमें तो हमारा अमल काम आएगा जो हम कुछ कर गए हैं। बहन भाई सब आके रोया करेंगे, अजीज़ व अकरीबा जान खोया करेंगे, हमें आंसुओं में डबोया करेंगे, बड़े बेखबर हम तो सोया करेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तुरबत कब्र को कहते हैं, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कोई फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शम्अ तुरबत जलाता रहेगा, ताल्लुक जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अमीरों के डेरे भी गुलजार होंगे, रईसों वजीरों के भी दरबार होंगे, पर अहले तमाशा से बाजार होंगे, हमारे लिए सब ये बेकार होंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हम तो मेरे भाइयों जाकर अंदर मिट जाएंगे, दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अकेले अगरचे हैं, हम दुनिया में कुछ कर गए हैं, बस हमारे बेड़े पार हैं। और अगर दुनिया में भी कुछ नहीं करके गए और उधर कब्र में भी अकेले पड़े हुए हैं, दुनिया की रेल पेल से हमारा क्या नफ़ा क्या नुकसान है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा मेरे अजीज़ भाइयों, अज़म करो, नीयत करो, फैसले करो। हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे, हम अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, हम अपने बच्चों को दीन की राहों पे डालेंगे, कुरान और हदीस वाला बनाएंगे। फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। लेकिन ये सआदत हर एक को नहीं मिलती, ये कोई किस्मत वाला होता है जिसको मिलती है। अल्लाह ताला मुझे भी उन सआदतमंद लोगों में शामिल फरमाए, आपको भी उन सआदतमंद लोगों में शामिल फरमाए, मेरा भी खात्मा ईमान पर फरमाए, टूटे फूटे हमारे अमल कबूल फरमाए, आपके भी फरमाए। इन कारी साहिबान जो इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ बच्चों को हाफिज़ बनाते हैं, उलमाए किराम इंतज़ाम संभालते हैं, इंतज़ामिया इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, ये लोग उम्मत का सरमाया हैं जिनकी वजह से आज दीन कायम है। कारी साहब तो बैठे हैं, खुशी कमी तो इनकी भी है,
ان کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی خوشی غمی میں جاؤں، لیکن چٹائی کے ساتھ سل کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو انتظامیہ چلانے والے ہوتے ہیں تو یہ بیچارے دائیں بائیں سے پیسے اکٹھے کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تنخواہیں استادوں کی دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ عظیم ہیں جو اس لائن سے جڑ گئے ہیں، جو مدرسوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو اخراجات دیتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ بھی خوش قسمت ہیں، اور عجب تو خوش قسمت وہ ہیں جو اپنے جگر گوشے اٹھا کر حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن حدیث والوں میں شامل فرمائے، آپ کو بھی شامل فرمائے، ساری زندگی قرآن و حدیث کی نسبت سے گزرائے، موت بھی اسی نسبت سے دے، قیامت والے دن جب اٹھنا ہو اللہ یہی کہہ دے یہ قرآن حدیث والے تھے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔